ہمارے قائد جارج گیلوے اس سے بہتر پارٹی میرے لیے ہو نہیں سکتی تھی. یہ کارواں بنتا جا رہا ہے. That's a very good question. تو obviously وقت کم ہے, مقابلہ سخت. چودھری مانچسٹر کی ایک کانسٹیچوئنسی سے ورکرز پارٹی کی طرف سے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ سیاست میں پہلی بار انٹر ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو جو یہ دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک میری آواز جاری اور جائے گی. پالیٹکس میں نے کیوں انٹر کیا کبھی نہیں سوچا تھا. تو جو فلسطین کی سچویشن ارائز ہوئی اور جس بربریت سے ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کو شہید کیا گیا اور شہید کیا جا رہا ہے, میرے کانشنس نے زمین گوارا نہیں کیا. I could not turn a blind eye. تو یہ وہ فیصلہ کن گھڑی ہے. It's the need of the hour. اور ہمارے لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ آگے آئے. ہم پالیٹکس ہی کیوں, بیکاز پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ پالیسیز are made. تو اگر ہمارے لوگ وہاں پہنچیں گے اور صحیح معنوں میں مخلص لوگ پہنچیں گے, وہ برطانیہ کے لوگوں کی آواز بنیں گے اور اونلی دین وہ آواز اٹھائیں گے, ہم پالیسیز ڈکٹیٹ کریں گے جو برطانیہ کے لوگوں کے حق میں بہتر ثابت ہوں. ابھی آپ کو کیمپیننگ بھی کرنی پڑ رہی ہے, باہر جانا پڑ رہا ہے, تو یہ کب آپ نے مطلب وہ مومنٹ اس طرح لوگ کہتے ہیں پالیٹکس ہماری لائف کو افیکٹ نہیں کرتی. پالیٹکس ہماری زندگی کو افیکٹ کرتی ہے فرام دا مومنٹ وی ویک اپ انٹل دا مومنٹ وی گو ٹو بیڈ. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ کافی عرصے سے بیک برنر پہ تھا, بٹ ایز آئی سیڈ پیلسٹائن واز اے کیٹلسٹ. اور جیسے آپ دیکھو, میں نے کبھی اتنی غربت یہاں نہیں دیکھی. یوتھ کے پاس بھی اپرچونیٹیز نہیں ہے, اور NHS جو ہم کہتے ہیں ہماری جول آف دا کراؤن اینڈ سب سے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم ان دا ورلڈ. اینڈ آپ دیکھ لو کنزرویٹو لیبر ہر پارٹی نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور ہم نے اس کو روکنا ہے. جو ورکرز پارٹی ہے, جارج گیلوے کی پارٹی, ورکرز پارٹی, ریپرزینٹنگ ورکرز پارٹی, ہمارے قائد جارج گیلوے اس سے بہتر پارٹی میرے لیے ہو نہیں سکتی تھی, بیکاز جارج گیلوے ایکوز میری مشن. اینڈ جارج گیلوے وہ واحد شخص ہے جو 50 ایئرس سے ہیز آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. وہ فلسطین کی آواز بنا, انسانیت کی آواز بنا, مسلمانوں کی آواز بنا. تو اس سے بیٹر پارٹی میرے لیے ہو نہیں سکتی تھی. آپ کے قائد اس سے پہلے بھی اسی ایشو کے اوپر جیتے ہیں مختلف کانسٹیچوئنسیز سے, لیکن ان کے بارے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جیت جاتے پھر وہ ان کانسٹیچوئنسیز میں واپس نہیں جاتے, اور جو وعدے وہ تو میں اس سے سہمت نہیں ہوں. اب راچ ڈیل میں وہ لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیتے اور انشاءاللہ پھر سے جیتیں گے. اینڈ آئی ول سے جو حق کے راستے پہ ہوتا ہے خدا اس کے ساتھ ہے, اور خدا اس کے ساتھ ہے, اور عوام بھی اس کے ساتھ ہے. اور جہاں تک وعدوں کی بات ہے, راچ ڈیل میٹرنٹی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, انہوں نے 55 ڈیز میں وہ پلیج پورا کیا. اچھا جی, آخری سوال آپ یہ بتا دیں. ویری گڈ کوشچن. تو obviously وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, بالکل صحیح. بٹ جب خدا کی مدد آتی ہے سب غیب سے ہو جاتا ہے. تو یہ کارواں بنتا جا رہا ہے اور ہم آگے چلتے جا رہے ہیں. تو یس, رشی سونک نے کسی کے پاس وقت نہیں چھوڑا, بٹ they need to realize our weapon is ایمان, and after weapon آپ کی کمیونٹی, ہر نسل, ہر طبقے کا بندہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. and they're all on board because میں ایک طبقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. آئی ایم ریپرزینٹنگ پیلسٹائن, آئی ایم ریپرزینٹنگ ہیومینٹی. میں ہر رنگ نسل کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور آگے کی جنریشن. اور آن اے لائٹ نوٹ یہ بتائیں کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھی, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے بعد آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ آپ GP بنیں, ڈاکٹر بنیں, تو کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ میری پہلے سے کبھی کالنگ نہیں تھی. آئی تھنک ہم سب کو پتہ ہے ہمارا مقصد کیا ہے. اینڈ آئی تھنک بائی لکنگ ایٹ می آپ کو پتہ ہے میرا مقصد صرف ہے لوگوں کی مدد کرنا. اینڈ مجھے شروع سے پتہ تھا وہ میں نے کسی پرسنل وجہ سے کی تھی, کسی کو خوش کرنے کے لیے, امی ابو کو, بٹ یہ میری کالنگ تھی اور یہی آخری میری زندگی, اسی لیے مجھے زندگی دی گئی ہے. That's a very good question. تو obviously وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, بالکل صحیح. بٹ جب خدا کی مدد آتی ہے سب غیب سے ہو جاتا ہے. تو یہ کارواں بنتا جا رہا ہے اور ہم آگے چلتے جا رہے ہیں. تو یس, رشی سونک نے کسی کے پاس وقت نہیں چھوڑا, بٹ they need to realize our weapon is ایمان, and after weapon آپ کی کمیونٹی, ہر نسل, ہر طبقے کا بندہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. and they're all on board because میں
ایک طبقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. آئی ایم ریپرزینٹنگ پالسٹائن, آئی ایم ریپرزینٹنگ ہیومینٹی. میں ہر رنگ نسل کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور آگے کی جنریشن.